باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ روزمرہ زندگی کے معاملات کے اندر بے شمار ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات نوبت حلال و حرام تک پہنچ جاتی ہے، لہٰذا ان مسائل کو جاننا ہمارے لیے کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز، کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام، انہی جدید مسائل کو لے کر آج ہم حاضر ہیں۔ میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم صاحب، آپ شیخ الحدیث ہیں جامعہ حجویریہ اور انچارج دارالافتاء جامعہ حجویریہ میں شکر گزار ہوں حضرت قبلہ استاد گرامی کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ استاد محترم، بہت سارے ایسے مسائل ہیں عام عوام کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے، جیسے کہ جدید مسائل جو نہ قرآن کے اندر صراحتاً ان کا ذکر ہے نہ حدیث کے اندر ذکر ہے، بلکہ وہ مسائل روزانہ ہمیں درپیش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ایک جدید مسئلہ یہ ہے کہ موبائل کے اندر قرآن مجید ہے، اور ایک آدمی اگر فارغ بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کوئی بھی کام کاج کر رہا ہے، اس کو وضو ہے یا نہیں ہے، تو اب اس کے لیے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیسا ہے۔ اسی طرح اور باقی مسائل ہیں۔ ان مسائل میں سے چونکہ آج رمضان المبارک کے ایام گزر رہے ہیں، تو رمضان المبارک میں ایک اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا، یہ اس کا کیا شرعی حکم ہے۔ اور پھر میں عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وین کے اندر انجیکشن لگایا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وین میں نہ لگایا جائے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ رب العزت آپ کی مساعی کو قبول فرمائے، اور دین کی تفہیم کے لیے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ کرے کہ لوگ اس سے بھرپور طریقے سے استفادہ اٹھائیں اور دینی رہنمائی کا یہ سلسلہ ان کے لیے ہمیشہ نفع بخش رہے۔ دو سوالات آپ نے ابھی تک جو ان کا تذکرہ کیا ہے، ایک تو آیا کہ بغیر وضو موبائل سکرین پہ قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، اور اسی طرح روزے کی حالت میں آیا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور مزید ہے کہ گوشت میں لگوانے اور رگ میں لگوانے کا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ ان سوالات کے جوابات سے قبل میں جو بنیادی اور ایک تمہیدی بات ہے جو بہت سے جدید مسائل کے جواب دینے سے قبل اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، وہ میں عرض کرتا چلوں۔ سب سے بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی جدید پیش آمدہ مسائل ہیں جن کا صراحتاً نہ تو قرآن عزیز میں ذکر ہے نہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا صراحتاً ذکر ہے، بلکہ ان مسائل کو اہل علم نے مختلف فقہی اصول، فقہی نظائر اور ضوابط کی روشنی میں انہوں نے امت کی رہنمائی کے لیے ان کا حل پیش کیا، پوری للہیت کے ساتھ، پورے خوف خدا کے ساتھ۔ تو ان مسائل کے حل اور ان کا جواب دینے میں اہل علم کی آراء میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی بنیاد پہ اگر دو اہل علم کی آراء میں اختلاف ہے تو ہم کہیں کہ شاید ایک بندے نے معاذ اللہ اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کی ہوگی اور دوسرے شخص نے شاید نفسانی خواہش کی پیروی نہ کی ہو اور درست جواب دیا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ عموماً جتنے بھی نئے مسائل ہیں، چونکہ ان کا صریح حکم قرآن و حدیث میں تو ہوتا نہیں ہے، لہذا قیاس کی روشنی میں اہل علم اپنی علمی استعداد اور صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان کے بارے میں جو جواب دیتے ہیں، تو عامت الناس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس مستند عالم دین، ہر ارے غیر نتو خیرے کی بات نہیں ہے، جس راسخ فی العلم پختہ اہل علم، اس کی بات عوام کو جو وزنی محسوس ہو تو وہ اس رائے کو اگر لے کے عمل کریں گے تو عند اللہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں ہم اصل جو سوالات تھے ان کے جواب کی طرف۔
روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کے حوالے سے اہل علم کی آراء میں اختلاف ہے۔ ہمارے علماء میں سے حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بعد آپ کے نقطہ نظر سے اتفاق کرنے والے آپ کے متبع بہت سے مفتیان، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ انجیکشن رگ میں لگوایا جائے یا وہ انجیکشن گوشت میں لگوایا جائے۔ لیکن جمہور جو اہل علم ہیں، ہمارے جمہور اہل علم کی تحقیقات یہی ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ انجیکشن رگ میں لگوایا جائے یا گوشت میں لگوایا جائے۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جہاں پہ اہل علم کی آراء میں اختلاف ہو، وہاں جس عالم دین کی رائے زیادہ مضبوط اور مستحکم نظر آتی ہو تو اس رائے پر عمل کرنے کی عوام کے لیے گنجائش موجود ہے۔ اس مسئلے میں بھی یاد یہ رکھیے کہ احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ بغیر کسی شدید مجبوری کے روزے کی حالت میں انجیکشن نہ لگوایا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص انجیکشن لگوا لیتا ہے تو اکثر اہل علم کی تحقیق کے مطابق اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، نہ اس سے قضا لازم آئے گی اور نہ ہی کفارہ لازم آئے گا۔ اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ آیا قرآن عزیز کو بغیر وضو کے موبائل سکرین پہ پڑھ سکتے ہیں، اسے آپ چھو سکتے ہیں، تو یہ بھی چونکہ ایک جدید مسئلہ ہے، اس میں بھی اہل علم کی آراء میں اختلاف موجود ہے۔ بعض اہل علم ان کا خیال یہ ہے کہ موبائل سکرین پر بھی اگر قرآن عزیز کی آپ نے دیکھ کے تلاوت کرنی ہے تو آپ کو باوضو تلاوت کرنی چاہیے۔ تاہم اکثر اہل علم ان کا نقطہ نظر اس بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو موبائل سکرین پہ چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں، دراصل یہ ریزز ہوتی ہیں، یہ شعاعیں ہوتی ہیں، اور ان کو اگر آپ مس کرتے ہیں اور انہیں چھوتے ہیں تو اس سے شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ان دونوں جو موقف ہیں، ایک ہے کہ بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں عوام کے لیے بہت آسانی کا پہلو ہے، اور اس رائے کو لے کے اگر کوئی قرآن عزیز کی تلاوت کرتا ہے تو اس پہ کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، وہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ قرآن عزیز کے احترام کا اعلیٰ معیار، اعلیٰ درجہ بہرحال یہی ہوگا کہ اگر وضو کر کے پڑھیں گے تو صاف ظاہر نیکیوں کا معیار اور نیکیوں کا وزن بھی بڑھ جائے گا اور ادب و احترام کے اعلیٰ تقاضوں پر عمل بھی ہو جائے گا۔ لیکن جو راجح موقف ہے وہ بہرحال یہی ہے کہ ایک موبائل سکرین پہ اوپر آپ بغیر وضو کے بھی قرآن عزیز کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جی استاد محترم، ایک باعلم آدمی یا جس کا دین کے ساتھ تعلق ہے وہ تو یہ بات سمجھتا ہے کہ اختلاف کسے کہتے ہیں، یا اگر اختلاف ہے تو پھر راجح قول کیا ہے، یا لیکن ایک عام آدمی کہ جو دین کے بارے میں یا دین کی تشریحات کو نہیں سمجھتا تو وہ کیسے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر ایک چیز کے بارے میں اختلاف ہے، مثلا عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر اختلاف ہے تو پھر ہمیں کرنے کی اجازت کیسے ہے؟ تو یہ تھوڑا سا اگر آپ واضح فرما دیں۔ جی میں ابھی ضمناً کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہوتی ہے مخالفت۔ اہل علم کی جو علمی آراء ہوتی ہیں ان میں جو اختلاف ہوتا ہے یہ علمی اختلاف ہوتا ہے، یہ کوئی مخالفت والی بات نہیں ہوتی، چونکہ ہر اہل علم نے اپنی صلاحیت، اپنی استعداد اور اپنی پوری علمی قوت کا استعمال کر کے انہوں نے اس نئے پیش آنے والے مسئلے کا حل پیش کیا ہوتا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اب عوام کے لیے عموماً وہ پہلو جس میں آسانی اور سہولت ہو، اگر اس پہلو کو عوام لیں گے تو اس میں عوام کے لیے کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اسے یوں بھی آپ کہہ سکتی ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ایک رخصت کا پہلو ہوتا ہے، ایک عزیمت کا۔ تو رخصت کا پہلو یعنی جس میں زیادہ لچک ہوتی ہے، اس لچک کو عام طور پر عوام اسی چیز کو ہی لے کے چلتے ہیں جس میں ان کے لیے زیادہ سہولت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر کسی مستند عالم دین، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر ارے غیر نتھو خیرے کی بات کو لے کے تو اتباع نہیں کی جا سکتی، وہ اہل علم جو علمی حوالے سے معتبر شہرت کے حامل ہیں، ان میں سے کسی ایک اہل علم کی رائے اگر ایک جانب ہے
دوسرے اہل علم کی رائے اس کے برعکس ہے تو ان دو میں سے کسی ایک کو لے کے ہم عمل کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر ایک جانب کثیر اہل علم ہے اور دوسری جانب ایک یا دو اہل علم ہے تو زیادہ محفوظ راستہ ان اہل علم کی رائے کو لینے میں ہے جن کی تعداد زیادہ ہے۔ جی، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے موبائل کے اوپر جیسے آپ فرما رہے ہیں، تو اس میں عام عوام کے لیے ایک میسج یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کی اصلاح فرما دیں کہ اگر تو وہ وضو کی حالت میں کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کسی کو وضو نہیں ہے پھر بھی وہ تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے اندر حرج کوئی بھی نہیں۔ جی بالکل، ایسے فارغ بیٹھے رہنے سے، نکمہ بیٹھے رہنے سے یا موبائل کا منفی استعمال کرنے سے تو بدرجہ یہ بہتر ہے کہ قرآن عزیز کی تلاوت کر لی جائے۔ جی بہت شکریہ۔ حضور والا ایک ذہن کے اندر سوال یہ بھی آتا ہے اور اکثر لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی جان بوجھ کر اگر روزہ توڑ دیتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا تو آیا کیا وہ اس کا فدیہ دے کے وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا چونکہ اس کے ساتھ ہی ملتا ہے کہ ایک آدمی اگر روزہ رکھتا ہے تو کیا اس کے لیے نماز تراویح بھی ضروری ہے، یا روزہ وہ جو نماز تراویح نہ پڑھے اور روزہ رکھ لے تو کیا وہ اجر و ثواب پا لے گا اس کو؟ جی پہلے سوال کی بھی دراصل دو شقیں ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے روزہ توڑ دے اس کا کیا حکم ہوگا، اور دوسرا یہ کہ کوئی شخص روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا۔ تو یاد رکھیے قرآن عزیز میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا اور فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، یعنی اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ پھر آگے فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یعنی سفر شرعی وہ کر رہا ہو، تو پھر وہ دوسرے ایام میں اتنے گنتی کے روزے رکھے جتنے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اس کے روزے چھوٹے ہیں۔ یعنی اس صورت میں اسے فدیہ دینے کی رعایت یا اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اسے پابند کیا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد جتنے رمضان المبارک کے ایام کے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزے وہ اب رکھ لے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اگر روزے چھوٹے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، مثلا انتہائی بوڑھا ہے اور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اب روزہ رکھنے کی اس میں کوئی ہمت استطاعت نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی ایسی کوئی توقع نہیں کہ اس کی صحت اتنی بہتر ہو جائے کہ وہ روزہ رکھ سکے، یا پھر کوئی بندہ ایسے دائمی مرض میں مبتلا ہے جس کا بظاہر کوئی علاج میسر نہیں ہے، اور وہ بیماری بھی اس نوعیت کی ہے کہ جس کی بنیاد پہ روزہ رکھ کے اسے نبھانا ممکن نہ ہو، ایسی بیماری اور ایسے شدید بڑھاپے، اس حالت میں فدیہ دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ فدیہ دینے کی اور کوئی شکل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے اس روزے کو توڑ دیتا ہے تو اس روزہ توڑنے پر پھر اسے روزے کا کفارہ دینا پڑتا ہے، اور روزے کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک قضاء کا روزہ رکھے گا اور 60 کفارے کے روزے، یعنی 61 روزے اسے رکھنے ہوں گے۔ مزید ہے کہ یہ جو 60 کفارے کے روزے ہیں یہ لگاتار رکھنے ہوں گے۔ اگر کسی نے مثلا 59 روزے رکھے اور پھر روزہ چھوڑ دیا، 60 لگاتار نہیں رکھے، اب اسے نئے سرے سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور جو شخص سرے سے روزہ نہ رکھے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اب اس صورت میں فدیہ تو وہ نہیں دے پائے گا، نہیں دے سکتا، البتہ جو روزہ اس نے چھوڑا ہے اس روزے کے بدلے میں رمضان المبارک کے بعد اسے روزہ رکھنا پڑے گا، یعنی اس پر صرف قضا لازم ہوگی۔ لیکن یہاں یہ چیز یاد رکھیے، ایک حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا اگر کوئی شخص بندہ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر زمانے بھر میں بھی اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو وہ اس ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور اگر روزہ کوئی رکھتا نہیں تو قضا لازم ہے، اگر روزہ رکھ کے توڑتا ہے تو پھر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ استاد محترم، فدیہ اور کفارہ اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں
کہ فدیہ کیا ہے اور کفارہ کیا ہے؟ جی، روزے کے کفارے کے حوالے سے تو میں نے جیسے پہلے تھوڑے سے روزے کے کفارے کی ایک شکل بیان کی۔ روزے کے کفارے میں تو آپ نے سماعت کیا کہ اگر کوئی شخص روزے رکھ سکتا ہے تو اس نے روزہ توڑا تو اسے کفارے میں 60 روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ جی اگر کوئی 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 60 مستحق افراد کو کھانا کھلائے۔ غلام آزاد کرنے کی بھی کفارے کی ایک شکل ہے، چونکہ ہمارے دور میں غلام پائے نہیں جاتے اس لیے میں اس طرف نہیں گیا۔ ہمارے دور میں اگر کوئی روزہ رکھ کے توڑتا ہے، اب اگر وہ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے تب تو کفارے میں اسے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 افراد کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ جبکہ فدیہ جو ہوتا ہے وہ ایک صدقہ فطر کے برابر کسی مستحق شخص کو نقدی کی شکل میں دے دیں یا صبح و شام کا کھانا کھلا دیں تو گویا فدیہ نسبتاً ایک ہلکا پھلکا یہ عمل ہوتا ہے، اس میں زیادہ کوئی سختی نہیں ہے۔ اور کفارہ جو ہے یہ ایک سخت حکم ہے، جو کہ جرم بھی سخت ہوتا ہے تو اس لیے اس کے کفارے کے اندر بھی سختی رکھی گئی ہے۔ جی استاد محترم، چونکہ بیماری کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو ایک مسئلہ یہ بھی درپیش آتا ہے کہ ایک آدمی اگر بیمار ہے، اس کو مثال کے طور پر اگر شوگر ہے تو شوگر کی حالت میں تو ظاہر ہے روزہ رکھنا یہ بہت بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ یعنی شوگر کا جو مریض ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ شوگر میں بھوک زیادہ لگتی ہے لہٰذا پورا دن اس کے لیے روزے کی حالت میں رہنا مشکل ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ شوگر کی حالت میں اگر وہ مریض ہے تو اس کو روزے کا کیا حکم ہے۔ دوسرا کویسچن یہ ہے کہ شوگر کے لیے اگر وہ بلڈ نکالتا ہے یا کسی ٹیسٹ کے لیے بلڈ نکالتا ہے یا کسی کو بلڈ دیتا ہے، خون دیتا ہے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ جی، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ شوگر کا مریض ہے تو یاد رکھیے کہ شوگر کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں۔ ہر شوگر کا مریض ایسا نہیں کہ روزہ نہ رکھ پائے، اس میں ول پاور کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی بندے کو ایمانی طور پر بھی مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے۔ مجھے یہاں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے یقیناً ایک راحت اور اطمینان محسوس ہوگا۔ ہمارے استاد گرامی حضرت قبلہ مفتی محمد عبدالعلیم سیالوی صاحب مدذل العالی، جو جامعہ نعیمیہ کے شیخ الحدیث اور رئیس دارالافتاء ہیں، اب ماشاءاللہ ان کی عمر کم و بیش کوئی 86-87 برس کے قریب ہوگی، تو وہ اس پیرانہ سالی میں، جب کہ کم و بیش وہ کوئی 30 سال انہیں ہو گئے ہیں، وہ شوگر کے مریض ہیں، لیکن اب بھی وہ روزہ ترک نہیں کرتے، روزہ نہیں چھوڑتے، وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان تھوڑی ہمت سے کام لے اور ایمان کو مضبوط رکھے تو کوئی ناممکن نہیں ہے کہ شوگر کی حالت میں بندہ روزہ نہ رکھ سکے۔ چونکہ اس سے پہلے جو کچھ کویسچن ہوئے ہیں اس میں انجیکشن کے بارے میں بات آپ نے سماعت کی ہے، لہذا کسی کو اگر شوگر ہے تو وہ اس دوران انسولین کا استعمال کر سکتا ہے، اور انسولین کے استعمال سے اس کے روزے کے اوپر کوئی فرق اور کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور اپنی باقی غذا میں احتیاط کرتے ہوئے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر اس نے روزہ رکھا، ماضی کا اس کا تجربہ اس چیز پہ شاہد ہے کہ روزہ رکھ کے اس کی حالت نہایت بگڑ گئی ہے، وہ حد درجہ بیمار پڑ گیا، اور اس کے تجربے سے جب یہ بات اس کے علم میں آئی ہے تو پھر تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور پھر یہاں ایک چیز اور بھی یاد رکھی ہے کہ اگر گرمیوں کے روزے جن کا دوران یا نسبتاً ہمارے ہاں زیادہ ہوتا ہے، گرمیوں میں کوئی بندہ روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن سردیوں کے ایام میں جو کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں اور نسبتاً سردیوں کے روزے آسان ہوتے ہیں، اگر کوئی بیمار ایسا ہے کہ گرمیوں میں روزہ تو نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ بھی فدیہ نہیں دے سکتا، اسے بہرحال روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا ہوگا، یعنی قضائی دینی ہوگی۔ اور دوسرا جو اس سوال کا ایک حصہ تھا کہ اگر کسی ٹیسٹ کے لیے کوئی شخص بلڈ دیتا ہے، یعنی خون نکلواتا ہے، تو خون نکلوانا، خواہ وہ بلڈ جو نکلوایا ہے ٹیسٹ دینے کے لیے ہو یا خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی زخم آ جائے، خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جیسے انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کسی کو خون لگایا گیا تو خون لگوانے سے بھی یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہاں ایک چیز اور یاد رکھی ہے کہ کسی کو خون دینے کے لیے یعنی عطیہ کرنے کے لیے اگر کوئی شخص جاتا ہے اور غالب گمان ہے کہ خون دینے کے بعد اس کے لیے روزے کو نبھانا ممکن نہیں ہوگا، اس کی اپنی حالت غیر ہو جائے گی، تو پھر روزے کی حالت میں خون دینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر
صحت مند کوئی شخص ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں خون دینے کے بعد بھی روزے کو بآسانی نبھا سکتا ہوں، پھر نہ تو خون دینے میں کوئی حرج ہے، نہ ٹیسٹ کے لیے خون نکلوانے میں کوئی حرج ہے، نہ خون لگوانے میں کوئی حرج ہے، اور نہ ہی انسولین کا انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج ہے۔ محترم ناظرین، بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جو یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، اور اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ جاننا چاہتے ہیں، اس کا حل مطلوب ہو، تو آپ ضرور ہمیں کمنٹس کے اندر اس کو ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ سلسلہ ابھی اسی طرح چلتا رہے گا، اور آئندہ بھی یہ انشاءاللہ پروگرام اسی طرح ہوتا رہے گا۔ یہ خصوصاً جو مسائل ہیں، اور بہت سارے جدید مسائل ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو نہ قرآن کے اندر صراحتاً اس کا ذکر ہے، نہ حدیث کے اندر ذکر ہے، اور ایک عام آدمی وہ کیسے جو ہے وہ ان مسائل کو حل کرے گا۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ہمارا اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ آج ہم اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی سیدنا